انسان کے لیے اور بھی چیزیں ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں، ان میں سے ایک ہے گناہ۔ گناہ جو ہے یہ بھی ہمارے سکون کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے، دل میں کیا کرے؟ کھٹکتا رہے، اور تجھے یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر گناہ کا اثر ہوتا ہے اور بے چینی اندر پیدا ہوتی ہے، گلٹ پیدا ہوتا، اور اگر پکڑے جانے کا ڈر ہو گناہ کا تو پھر اس سے اور بھی پریشانی انسان کو ہوتی ہے۔ تو گناہ ایک تو انسان کو اپنی نگاہ میں گرا دیتا ہے اور اس کے اندر ایک گلٹی فیلنگ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس گناہ کے پکڑے جانے کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو مجرمانہ کیفیت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے اور اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ اندر سے سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو وہ آدمی زندگی میں کامیابی کے لیے اس کے لیے خود ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، خود اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان اگر نیک زندگی جیتا ہے، اچھی زندگی جیتا ہے، تو اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ میری مدد کرے گا کیونکہ میں اللہ کے دین پر چلتا ہوں، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ ورنہ ایسا لگتا میں گناہ گار ہوں، کہاں اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اور حالات بھی خراب ہے اور اپنے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، تو کیا ہونے والا، ڈوب گیا میں، ختم۔ تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے اپنی نگاہ میں، اس کے اندر جو ہے کانفیڈنس نہیں آ پاتا کہ سکسیسفل میں ہو سکتا ہوں، نہیں ہوتا اس کو ایسا کہ کہیں سے مدد میری ہونے والی نہیں، میں برا ہوں۔ تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ گناہ کی، گناہ انسان کو تناؤ کا پیدا ہوتا ہے، دکھ اور غم، اور اسی طرح سے اندر سے ایک گلٹ کب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے پرنسپل سے ڈیویٹ کرتا ہے، جو اصول اس کے نزدیک صحیح ہیں ان اصولوں سے جب وہ انحراف کرتا ہے وہیں سے اس کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹریس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اندر سے ایک بولتا رہتا ہے تو صحیح نہیں ہے رے، تو غلط ہے، تو برا ہے، اچھا نہیں ہے، تو لوگ اچھا سمجھتے تجھ کو، تو نہیں اچھا، معلوم ہو جائے نا تیرا تو حالت خراب ہو جائے گی تیری، تو برا ہے۔ تو یہ جو اندر سے بولنے والا اس کو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے ماضی میں جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جینے نہیں دیتے، وہ سکسیسفل ہو جاتے، کسی کا مال چھینا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کا کھا گیا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، اور وہ چیز ان زندگی بھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اور وہ لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اندر ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ گناہ آپ کے سکون کا دشمن ہے، گناہ آپ کے سکون کا دشمن ہے۔ تو انسان اپنی عدالت میں مجرم قرار پائے، یہ بہت بھیانک چیز ہے، کیونکہ آپ کہیں بھی جاؤ آپ مجرم، کیونکہ آپ کے اندر سے آپ کا جج بول رہا ہے تو غلط، تو صحیح نہیں ہے، تو اچھا نہیں ہے، تو انسان پھر سکون سے کیسے رہ سکتا بتائیے؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا اب حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تو اس کا سُقِلَ قَلْبُهُ، دل واپس سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن توبہ کرنے کی بجائے، گناہ چھوڑنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے اور گناہ کرے تو جو دھبا تھا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح، یہ امام احمد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انسان اللہ سے استغفار کرے۔ حدیث میں کیا ہے؟ واپس سے دل ٹھیک کب ہوتا ہے؟ جب آدمی توبہ کرے، گناہ چھوڑے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔
اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا ہم کو ریسیٹ کرتا ہے، ورنہ اندر ہی اندر گھٹن ایسی رہتی ہے کہ انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. کہ آدمی اللہ کو بولے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، میں نہیں کروں گا آئندہ، میں نے صحیح نہیں کیا ایسا، اللہ تو میرا مالک ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، میں جیسا بھی بگڑا ٹوٹا پھوٹا خراب کیسا تو بھی ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. پڑھا میں نے قرآن میں، تو غفور الرحیم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ کہیے، میرے بندوں سے آپ کہیے، میرا پیغام ان کو پہنچا دیجیے. یا عبادی میرے بندو، الذین یعنی کیا ہے، اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی، ٹرانسگریشن، اپنے خلاف حدیں پار کر دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ کے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے. کیسا رب ہے ہمارا، نیک لوگوں کو نہیں. یہاں کس کو امید دلائی جا رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ جو حدیں پار کر گئے، اپنے ہی خلاف انہوں نے ایسا کر دیا کہ پھنس جائیں گے وہ لوگ. الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ جو سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تم ایک گناہ کی بات کر رہے ہو، وہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایسے اللہ سے انسان توبہ و استغفار نہ کرے، بدقسمت آدمی ہے وہ، جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مایوس مت ہو، تم صحیح کر لو اپنے آپ کو، اللہ معاف کرے گا تم کو، مایوس مت ہو. تو ایسے اللہ سے، ایسے رب سے انسان معافی نہ مانگے اور ایسے اللہ کی بات نہیں مانے، اپنے آپ کو بہتر نہ بنائے، اس کے پاس پیش ہونے سے پہلے اچھا بن کے نہ جائے. کتنا بدقسمت انسان ہے. شادیوں میں جاتا، اچھے کپڑے پہن کے جاتا، عید کی نماز کے لیے جاتا، میٹنگز میں جاتا، اچھا بن کے جاتا. رب کے پاس بھی تو جانا ہے نا تجھ کو ایک دن. اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، اس کے سامنے کس حال میں جائے گا؟ اس کے سامنے اچھا بن کے نہیں جانا ہے تجھ کو، اس سے بھی تو ملاقات ہونے والی نا ایک دن. یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ملی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا کہ جس دن اس سے ملاقات ہو اچھے حال میں ہو. تو یہ جو زندگی ہے، گناہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کے تناؤ کا. اسی لیے یعنی بولتے ہیں نا کہ جو آدمی گلٹی کانشیس والا ہوتا ہے اس کو جلدی نیند نہیں آتی. یہ اندر کی بے چینی ہوتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. وہ کہیں بھی چلا جائے، پکنک پہ جا رہا، کھا رہا پی رہا، سب کچھ کر رہا، اندر سے اس کو سکون نہیں. کیوں؟ میں غلط کام کرتا ہوں، میں صحیح نہیں ہوں. لیکن جو آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے، تھوڑے موڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن چلتا صحیح ہے، اس کو اندر سے ایک سکون ہوتا ہے، میرا اللہ ہے، میں کوشش کرتا نا، اللہ جتنا ہوتا میرے سے میں کرتا. انسان ہوں میں، دوڑنے والا، گرتا بھی، کبھی کبھی گر بھی جاتا میں. تو میرا مالک ہے، تو جانتا مجھ کو، لیکن میں کوشش کر رہا کہ نہیں اللہ، بہت کوشش کرتا میں، برابر جو کرنا ہے کرتا میں. کبھی کبھی مجھ سے بھول چک ہو جاتی ہے، میں انسان ہوں، تو جانتا ہے. کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کریں، بار بار توبہ کریں. تو اچھا جینے والا آدمی، وہ اللہ سے اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ گلٹی فیل نہیں کرتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ میرا ہے، وہ جانتا ہے مجھ کو، میں کوشش کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہے تھوڑی موڑی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرتا میرا. تو اس کا جو اندر سے مرال ہوتا ہے وہ ہائے ہوتا ہے. پریشانیوں میں اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہوتی ہے، گلٹی فیل نہیں ہوتا اس کو. اور تنہائی میں وہ اپنے ساتھ رہ پاتا ہے. تنہائی میں اپنے ساتھ نہ رہ پانا یہ اس دور کے بڑے مسائل میں سے ہے، کیونکہ آپ کے اندر آپ کا جج بار بار آپ کو ناگنگ کر رہا ہو تو آپ سکون سے جی نہیں سکتے، اکیلے رہ نہیں سکتے. اس لیے آپ میں ہمیشہ کسی نہ کسی ذرا ہوا کہ شروع ہو جا رہا ہے موبائل فون اس میں لگا رہا ہے، کیونکہ I cannot be with myself، میں اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا اکیلا، مجھے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. میں اپنے ساتھ سوچ نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا. جو اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوگا بتائیے. تو اس کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا،
اپنی زندگی کو بہتر بنانا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ہمارا ختم ہونے میں ہے کتنے بجے؟ 5 منٹ. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ, اور یہ ہماری پوری بات کا سمجھ لیجئے خلاصہ ہے جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ابھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی نیک عمل کرے, جو کوئی اچھے کام کرے, من ذکر او انثى, اور اسپیسیفکلی اللہ نے کہا چاہے مرد ہو یا عورت. وعدہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ دونوں کے لیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِن, شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے. اچھے کام کریں لیکن ایمان بھی اس کے پاس ہو, ایمان اور اچھی زندگی, اچھے اعمال. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے. گڈ لائف, اچھی زندگی اس کو ہم عطا کریں گے دنیا میں. اچھی زندگی کیا مطلب؟ آپ کے گھر میں جھومر لٹکا ہوا ہو؟ نہیں, اچھی زندگی اس کو نہیں بولتے ہیں. زندگی to live well is success, not to earn well. اچھا کمانا کامیابی نہیں ہے, اچھا جینا کامیابی ہے. کیونکہ اچھے جینے والے کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی خوشی کے لیے, ایکسٹرنل چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی اس کو خوشی کے لیے. وہ اندر کے اندر ہی خوش رہتا ہے, وہ اندر ہی خوش رہتا ہے, کیونکہ خوشی اندر ہوتی ہے. باہر کی چیزوں کا محتاج اگر آدمی ہو خوشی کے لیے, یہ کمزور آدمی ہے. کہ آدمی اپنے اللہ سے تعلق بنا کے, آخرت کی نعمتوں کو سوچ کے, اللہ کے احسانات کو سوچ کے, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو تھوڑا صحیح اس کی قدر کرتے ہوئے وہ خوش رہ سکتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے, اچھی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یہ تو دنیا کا وعدہ تھا, آخرت کا بھی وعدہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو جزا بھی عطا کریں گے, ان کے اعمال کا اجر بھی عطا کریں گے. یعنی آخرت میں بھی انہوں نے جو اچھا جیے, اچھے کام کیے, اس کے بدلے ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر دیں گے. تھوڑا بڑا بھول چک ہو گئی اس کو نظر انداز کر دیں گے. جسے میں نے بتایا نا کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی مومن سے بھی, لیکن وہ اچھا جیا, اس کی میجر لائف اچھی تھی, کہیں کچھ کھٹپٹ کیا اس نے, الٹا پلٹا کیا اس سے, گرا, ٹھوکر لگی, نظر انداز کر دیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عام حالات میں اگر وہ پابندی سے نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ سفر میں چلا جائے اور نہ کر پائے, یا بیمار ہو جائے اور نہ کر پائے, تو بیماری کی حالت میں سفر کے دوران بھی اس کے لیے وہ نیکیاں برابر لکھی جاتی ہیں جو وہ معمول کے اوقات میں کرتا ہے, چاہے نہ کیا اس نے. کتنا بڑا آپ کے لیے دیکھ اللہ تعالیٰ کیسا ہے ہمارا, کہ ایک آدمی برابر تہجد کا اہتمام کرتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, ذکر و اذکار کرتا تھا, لیکن بیمار پڑا ہوا ہے, وہ نہیں کر پا رہا ہے. بھلے وہ 10 سال ہو, کوما میں چلا گیا, کچھ اور ہو گیا اس کا, وہ اب نماز پڑھنے جیسا نہیں, بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. جس حال میں بھی وہ ہے, جو نیکیاں پابندی سے وہ کرتا تھا, اگر بیمار ہو جائے تو وہ نیکیاں اب چھوڑ گئی, اس کی نہیں کر پا رہا ہے وہ, کیونکہ فزیکلی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ پابندی کی وجہ سے جب تک وہ بیمار ہے اس کے لیے وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی معمول میں اچھا ہو, کبھی کبھی اس سے کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سے, اللہ اس کو درگزر کرتا ہے. بلکہ جو پابندیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹنے کے ایام میں بھی اس کے لیے لکھتا ہے, اگر شرعی عذر اس کا ہو تو. اگر سفر میں چلا جائے, آدمی نہیں کر پا رہا ہے, دوڑ دھوپ میں کیا کرے گا بیچارہ, تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکی لکھتا ہے. تو یہ اللہ ہے. تو اگر اچھا ہم جئیں, ایمان اور عمل والی زندگی, معلوم ہے کہ اچھی زندگی چیزوں سے نہیں ملتی ہے, ایمان و عمل سے ملتی ہے. اچھی زندگی پیسہ اور دنیا میں یہ سارا چیزیں جتنی بھی ہیں, ہونا چاہیے پیسہ, نہیں ہونا چاہیے ایسا میں نہیں بول رہا ہوں. دنیا میں اچھا کریئر ہونا چاہیے, انسان کو صحت مند ہونا چاہیے,
آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھے جوتے پہنے، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ آپ کا گول نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ آپ کی کریشن کا پرپز نہیں ہے. آپ کا ایک بڑا مقصد ہے، یہ اس کا حصہ بن سکتا ہے اگر یہ چیز آپ کا پیسہ آپ کو زکوٰۃ دینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا رہا. بہت اچھی بات ہے. ناؤ یو آر کنیکٹڈ ٹو یور گول. اب آپ اپنے مقصد سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کی صحت، سماج میں اچھے کاموں میں، ماں باپ کی خدمت میں، جو بھی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اس میں لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کریئر میں بہت اونچے چلے گئے اور آپ قوم کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بن سکتے ہیں سکسیس کا، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اسی میں مگن ہو کے رہ گئے اور جس نے پیدا کیا آپ کو، جس نے سکسیس دیا آپ کو، اس کو بھول گئے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا فیلئر ہے کہ آدمی نعمت لیتے وقت میں دینے والے ہاتھ کو، دینے والے کو بھول جائے اور نعمت ہی میں کھو جائے. یہ محرومی ہے. دینے والے کو نہیں بھولنا، ملی ہوئی چیز میں اتنا نہیں کھو جانا کہ ہم دینے والے کو بھول جائیں. یہ بدقسمتی ہے. تو یہ آخری بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اچھا جینا کامیابی ہے اور خوشی اچھے اعمال سے ملتی ہے، صرف مال اور چیزوں سے نہیں. اس لیے کہ آپ کو اگر واقعی دیکھنا ہو تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس بہت مال ہے، بہت بڑا سکسیس ہے، وہ دنیا میں مشہور ترین لوگ ہیں. میں جو فیمس نہیں ان کو تو دیکھو ہی مت بول رہا ہوں، صرف ان کو دیکھو جو فیمس ہے، انٹرنیشنلی فیمس ہے، اور ان کی زندگی دیکھو اور ان سے انٹرویو میں پوچھو. کتنے انٹرویوز ہیں آن لائن، سنیے ان کو. بولتے ہیں کہ جب یہ سب مل گیا اس کے بعد ہم کو لگ رہا ہے کہ مطلب دس از ناٹ وٹ آئی ورک فار. ملنے کے بعد یہ احساس ہونا کہ میں محروم ہوں، پوری زندگی لگا کے جب وہاں پہنچا تو سمجھ میں آیا کہ میرے کو لگ رہا ہے کہ مطلب میرے کو جو چاہیے تھا وہ یہ نہیں تھا. یعنی جو گاڑی میں محنت کیا، پیسہ خرچ کیا، ٹکٹ لیا، اس کے بعد میں دوڑا، کسی طرح سے ٹرین پکڑا، جب سیٹ پہ جا کے بیٹھا تو پتا چلا یہ وہ ٹرین نہیں جس میں جانا تھا. اور اس سے بدقسمت وہ ہے جو وہاں اتر کے دیکھ رہا کہ یہ کہاں پہنچ گیا میں، بھائی اس کا ٹکٹ تھوڑی لیا تھا میں، تو غلط ٹرین میں بیٹھا اور غلط منزل پہ پہنچا. ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جو مٹیریل سکسس کے پیچھے دوڑ گئے. تو یہ احساس ہم کو ہونا ہے نہیں. یہ تو شاک ہے، پینک موڈ میں چلا جائے گا آدمی، اور آخرت میں لوگ جائیں گے پینک موڈ میں، سب ختم ہو گیا، سب چھن گیا، اور یہ اتنا بڑا ایشو، ہم نے اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. آپ اس اسٹوڈنٹ کو دیکھیے جو میتھس کی تیاری کر کے کسی اور پیپر، معلوم پڑا کہ آج پیپر وہ نہیں جو میں جس کی پڑھائی کر کے آیا. کیسا ہوتا؟ آپ میں سے کسی کو ہوا ہوگا تو معلوم نہیں، لیکن آپ کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھیے جس نے فزکس کی پوری تیاری کی اور ایک دم خوش ہو کے جا کے بیٹھا، میں پڑھ کے آیا ہوں، سب لکھوں گا، اور پتا چلا میتھس کا پیپر ہے، اور یہ تو میں کل سے پڑھائی شروع کرنے والا تھا اس کی، اور پیپر کون سا ہے؟ میتھس کا ہے. تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے برا حال ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے یہ سمجھا کہ مال ہے، سب کچھ ہے دنیا میں، بہت زبردست سکسیس اس کو بولتے ہیں، آخرت تک کچھ نہیں ہے، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. اور وہ آخرت میں پہنچیں گے، دیکھیں گے واقعی وہ زندگی ہے. وقال الکافر یا لیتنی کنت، وہاں پر کافر جا کے انکار کرنے والا آخرت کا دیکھے گا کہ ارے آخرت ہے، میں سمجھتا تھا نہیں ہے. اتنا بڑا جھٹکا اس کو لگے گا کہ بولے گا کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا، میرا وجود ختم ہو جاتا. لیکن وجود ختم نہیں ہوگا، مجھ کو کانسیکوینسز برداشت کرنی ہے ابھی. I have to face the consequences. اس وقت کتنا برا ہوگا. اور ایمان والے جو دنیا میں ٹھیلے والا تھا، رکشہ والا تھا، یا کوئی آدمی چھوٹی موٹی گاڑی لگاتا تھا، راستے میں کپڑا بچھا کے کچھ بیچتا تھا، لیکن اللہ کو مانتا تھا، وہ آخرت کو مانتا تھا، اسلام کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، حلال کماتا تھا، محنت کرتا تھا، دھوپ میں پسینہ گلاتا تھا، چہرہ کالا پڑ گیا تھا دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے. لیکن وہ آخرت میں جب جائے گا، میں اللہ کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، اسلام کو مانتا تھا، جتنا ہوتا تھا کرتا تھا. آج جب وہ پہنچا ہے آخرت میں، اب فرشتے اس کا استقبال کریں گے.
یہ قیمتی ہے. دنیا میں کچھ نہیں تھا، وہ زیرو تھا، لیکن آج اس کی قیمت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالدار مسلمانوں کا نہیں، ان کا بھی ہے، ان کا اپنا اکرام ہے. انہوں نے اپنی نیکیاں کی، غریبوں کے کام آئے، مساجد کی تعمیر، مدارس کے لیے تعاون اور دین کے لیے خرچ اور غریبوں بیماروں کے لیے انہوں نے کیا. ان کی اپنی ایک شان ہوگی، ان کی اپنی نیکیاں کی. پیسے نے ان کو بگاڑا نہیں، کریئر نے ان کو دیوانہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی زندگی کے لیے، دنیا ترقی کے لیے بھی کوشش کی اور آخرت کے لیے بھی کی. اللہ کو بھولے نہیں. ان کی اپنی ایک شان ہوگی. ان کو ان کے دروازے سے باب الصدقہ سے ان کو پکارا جائے گا. ایسے بھی تو لوگ ہوں گے، کوئی باب الریان سے جائے گا، کوئی باب الصلاۃ سے جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی، یا ہاں ادھر آ جا، اس دروازے سے یہ زیادہ بہتر دروازہ ہے، تیرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو یہ کامیابی ہے. دنیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا ہم دیوانہ نہ ہوں کہ آخرت کو بھول جائیں اور چیزیں جمع کرنے میں ہم اپنی فیملی برباد نہ کریں. آج بڑا مسئلہ یہ بھی نا، کریئر 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 کریئر، بیوی کریئر، شوہر کریئر، بچے کریئر، کوئی کسی کا نہیں. مرے تو معلوم بھی نہیں پڑ رہا گھروں میں. ہاں، تو ہم چیزوں کے پیچھے اتنے دیوانے ہو گئے کہ ہم اپنی زندگیوں کا سکون خراب کر لیا. ہم نے فیملیز تباہ کر دی، ہم نے ریلیشن شپس خراب کر دی. ہم انسان کی بجائے مشین بن گئے اور اس سے ہماری زندگی میں سکسس نہیں آیا، فیلئر ہی آیا. جاپان میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ کتنا بڑا وہاں پہ مسئلہ ہے. بلکہ بھی ریسنٹ نیوز میں یہ کہ بوڑھے ماں باپ کو قتل کر رہے اولاد. کیوں؟ یہ کون سنبھالتے بیٹھے گا اس کو؟ کون سنبھالتے بیٹھے گا ان کو؟ مار ڈال رہے ماں باپ کو. یہ انسانیت ہے؟ جانور پر نہیں ہے. کیا ہے یہ کہ انسان اپنی انسانیت کھو دے سکسس کے لیے، اور پھر بعد میں زندگی بھر وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ اوور ورک کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سب چیزیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا یہ چیز. انسان کامیاب ہو لیکن اندر سے فیل نہ ہو. باہر کامیاب اندر فیلئر ہے. یہ باہر کامیاب ہو اندر بھی کامیاب ہو. تو اپنے سکون کے لیے بھی آدمی دیکھے کہ کہیں میری کامیابی مجھ کو، میرے سکون کو چھین تو نہیں رہی ہے، یہ چھوٹی چیز مل کے میری بڑی چیز کھو تو نہیں رہی ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، اپنی زندگی میں دین کو لائیں اور دنیا میں کامیاب ہوں. یہ ڈبل کامیابی ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کی توفیق دے. ایک ہی زندگی ملی ہے، سیکنڈ اپرچونٹی نہیں ہے. ہم لوگ اس پلانٹ پہ واپس نہیں آنے والے. کتنی بڑی عجیب چیز ہے نا، میں واپس نہیں آنے والا ہوں. ہمیشہ میں گیا تو مطلب گیا، خلاص واپس نہیں. ایک ہی بار آیا ہوں میں، دوسرا موقع نہیں. تو کچھ کر کے جائیں، اچھا کچھ مصیبت نہ کریں، اچھا کر کے جائیں، کچھ کر کے جائیں، اچھی زندگی جی کے جائیں اور اپنے اطراف جتنے لوگ ہیں ان کو انسپائر کر کے جائیں، ان کو اچھا بنا کے جائیں کہ میں کتنی زندگیوں کو ٹچ کر سکتا ہوں، ان کو بہتر بنا سکتا ہوں. ماں باپ کو خوش رکھے، بیوی کے ساتھ اچھا جیے، اولاد کی تربیت اچھی کی، پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے، اجنبیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دکھ میں بیٹھا ہے، کوئی روتے بیٹھا اس کے پاس جا کے کیا ہو بھائی تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ ارے چل ہوتا ہے زندگی میں، چل آگے بڑھ. آپ نہیں کر سکتے؟ یہ اتنی خوشی دے گا آپ کو کہ بلین اور ملین بھی نہیں دیں گے. جب آپ دیکھو گے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کوئی دکھ خوشی میں بدل گیا، کوئی تکلیف راحت میں بدل گئی، کوئی انسان اچھی زندگی جینے والا بنا، کوئی بچھڑا ہوا اللہ سے دور جانے والا اللہ کی طرف چلنے والا بنا اور اچھا جینے والا بنا. تو یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے. اعمال اچھا جینا کامیابی ہے. اچھا کمانا اور چیزیں جمانا نہیں، بلکہ اچھا جینا یہ کامیابی. یہ جس کو سمجھ میں آ گیا وہ اندر سے سکھی ہے، اندر سے سکھی ہے. نہیں تو باہر سے سب کچھ ہے اور اندر سے دکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.